تو وہ کہتی ہے کہ غسل کرتے ہوئے جو اس درخت پہ پرندے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے میری بے پردگی ہوتی ہے، وہ مجھے نہاتے ہوئے دیکھتے ہیں، میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اس درخت کو کٹوا دیں تاکہ میری بے پردگی نہ ہو۔ اس بات کو سننے کے بعد اس کا شوہر السلام علیکم ویورز، آج کی اس ویڈیو میں اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی تو آپ کبھی بھی زندگی میں دھوکہ یا فراڈ نہیں کھا سکتے۔ آج ہم بات کریں گے ان لوگوں کے بارے میں جو ضرورت سے زیادہ پارسا بننے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنی پارسائی کو دوسروں پر ظاہر کرتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی اصلیت کیا ہوتی ہے، آج میں 2 مثالوں کے ذریعے اس چیز کو ایلیبریٹ کروں گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو اس کا تھیم سمجھ آ سکے۔ ایک گھر میں میاں بیوی رہتے تھے، گھر ایک گاؤں میں واقع تھا۔ بیوی بہت ہی زیادہ پارسا تھی اور اپنے شوہر کو معروب کر کے رکھتی تھی، اور اس کا شوہر اپنی بیوی کی پارسائی کی وجہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا تھا کہ میری بیوی اتنی زیادہ نیک اور پارسا ہے۔ ایک دن اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے عرض کی کہ یہ ہمارے گھر کے ساتھ یہ جو درخت ہے آپ اس کو کٹوا دیجئے۔ اس کا شوہر حیران ہوا اور اس نے جواب دیا کہ اس درخت کو کٹوانے کا کیا فائدہ، اس درخت کی وجہ سے ایک تو ہمارے گھر میں پردہ رہتا ہے، دوسرا اس درخت کے سائے میں ہم لوگ گرمیاں گزارتے ہیں، تو اس لیے اس درخت کو کٹوانا نہیں چاہیے۔ لیکن اس کی بیوی نے درخت کٹوانے کی ایسی وجہ اس کو بتائی کہ وہ بندہ درخت کٹوانے پہ راضی ہو گیا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ جب میں غسل کرنے کے لیے جاتی ہوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گاؤں میں غسل خانوں کے اوپر چھت نہیں ہوتی، تو وہ کہتی ہے کہ غسل کرتے ہوئے جو اس درخت پہ پرندے بیٹھے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے میری بے پردگی ہوتی ہے، وہ مجھے نہاتے ہوئے دیکھتے ہیں، میں اس وجہ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ اس درخت کو کٹوا دیں تاکہ میری بے پردگی نہ ہو۔ اس بات کو سننے کے بعد اس کا شوہر بہت ہی حیران ہوا اور اس نے فوراً درخت کٹوا دیا اور بڑا خوش ہوا کہ میری بیوی کی پارسائی کا یہ معیار ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ایک دن وہ اپنے کام سے جب واپس آیا تو اس نے اپنے گھر میں ایک غیر محرم مرد کو پایا جو کہ اس کی بیوی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے حقیقت جاننے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی کے اس آدمی کے ساتھ غلط مراسم ہے۔ تب اس کو اس بات کا اندازہ ہوا کہ جب بھی کسی غلط کام کو سر انجام دینا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایسی بنیاد رکھی جاتی ہے کہ انسان اس طرف سوچنے سے بھی قاصر رہے، یعنی کہ اس کی بیوی نے اپنی پارسائی سے اپنے شوہر کو اتنا یقین دلا دیا کہ اس کا شوہر اپنی بیوی کی طرف سے بالکل آزاد خیال ہو گیا، تو اس نے کبھی بھی اپنی بیوی کے اوپر نظر رکھنے کی کوشش نہ کی اور نہ ہی سوچا۔ اسی چیز کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کی بیوی نے یہ غلط مراسم قائم کیے اور اپنی پارسائی کے پردے میں سب غلط کام کرتی رہی۔ اس کی ایک اور مثال آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ ایک بازار میں ایک آدمی کھڑا تھا، اس نے دیکھا کہ اچانک بازار کے اندر ایک لوگوں کا گروپ آیا اور انہوں نے آگے جھاڑو لگانا شروع کر دیا اور صاف گلیوں کو بھی صاف کرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ ان کے فوراً بعد پیچھے ایک گروہ جس میں ایک آدمی جو کہ پیر صاحب معلوم ہو رہے تھے وہ آ رہے تھے اور وہ بازار سے گزرتے ہوئے دونوں طرف کے لوگوں سے سلام دعا بھی کرتے جا رہے تھے۔ جب وہ اس کے پاس سے گزرے تو اس نے ایک بندے سے دریافت کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ پیر صاحب ہے اور یہ جب یہ کہیں گلی بازار سے گزرتے ہیں تو اس کے مریدین اور اس کے پیروی کرنے والے آگے آگے جھاڑو لگاتے رہتے ہیں تاکہ مرشد صاحب کے پاؤں کے نیچے آ کر کوئی بھی کیڑا مکوڑا ہلاک نہ ہو جائے۔ یہ ان کی پارسائی اور پرہیزگاری کا معیار ہے، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے پاؤں کے نیچے آ کر کوئی جاندار ہلاک ہو جائے۔ وہ بندہ بڑا ہی حیران ہوا اور اس نے سوچا کہ پارسائی کا یہ معیار ہے۔ اب یہ وہی بندہ ہے جو اپنی بیوی کی ضرورت سے زیادہ پارسائی کا تمام ڈرامہ دیکھ چکا تھا اور اس کو اندازہ تھا کہ زیادہ پارسائی کرنے والے لوگوں کی حقیقت کیا ہوتی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں پیچھے سے پولیس کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے فوراً بازار میں لوگوں کو پکڑنا اور تلاشی لینا شروع کر دیا۔ اسی دوران اس بندے پہ بھی 2 پولیس والوں نے ہاتھ ڈالا اور پکڑا اور کہا کہ یہ چور ہے، یہی چور ہے، یہ اجنبی ہے، یہ یہاں کا رہنے والا نہیں ہے۔ اس نے جب دریافت کیا کہ کون سی چوری اور کون چور، جب اس نے یہ پوچھا تو پولیس والوں نے بتایا کہ پیچھے سنیار کی دکان سے ایک ہار چوری ہوا ہے اور ہم اس کا چور ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس بندے نے دریافت کیا کہ کون سی دکان، تو انہوں نے اشارے سے بتایا، تو اس نے بتایا کہ اس دکان میں تو میرے بعد بھی لوگ آئے ہیں، جبکہ یہ پیر صاحب جو آگے گزر رہے ہیں وہ بھی اس دکان سے ہو کر تشریف لا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی پیر صاحب چوری تھوڑی کر سکتے ہیں، ان کی پارسائی کا معیار تو نہیں دیکھ رہا، وہ چور ہو سکتے ہیں۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے مکمل یقین ہے کہ وہی چور ہے، آپ پیر صاحب کی تلاشی لیں۔ وہ سب لوگ حیران ہو گئے، پیر کے مریدین نے بھی تلوار
तलवारें निकाल ली, जबकि उस बंदे ने कहा कि अगर मैं झूठा हुआ तो मेरी गर्दन उतार दीजिएगा। लोग बड़े हैरान हुए कि इसको इतना यकीन है कि पीर साहब चोर हैं। जब इस बंदे के असरार के बाद उस पीर साहब की तलाशी ली गई तो उसकी जेब से वो हार निकल आया। तब इस बंदे ने बताया कि जो जरूरत से ज्यादा पारसाई करता है वो किसी न किसी तरीके से दूसरों को धोखा दे रहा होता है, और यही चीज मैं अपनी बीवी की पारसाई में भी देख चुका हूँ। और आज जब मैंने पीर साहब की पारसाई देखी तो मुझे फौरन वही बात याद आ गई कि आज फिर कोई ना कोई किसी के साथ धोखा होने वाला है। तो आपने इस धोखे से बचने की कोशिश करनी है कि हमेशा दिखावे की पारसाई करने वाले मुखलस नहीं होते। लेकिन इसी से मुतल्लिक मौलाना रूम साहब ने भी फरमाया है कि जहाँ भी आप जरूरत से ज्यादा पारसाई देखें तो समझ जाएं कि वहाँ कोई धोखा है। इसलिए हमें ऐसे धोखों से बचना चाहिए और हमेशा याद रखें कि जो भी अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदे होते हैं वो कभी भी अपनी असलियत को जाहिर नहीं करते। वो हमेशा पूरी जिंदगी छुप कर गुजारने को ही तरजीह देते हैं। मेरी इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए मेरे प्रोफेसर फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।